القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم. بزرگوں اور دوستو، سید الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم گنہگاروں پر اس قدر احسانات ہیں کہ اگر ہم ان احسانات کا بدلہ اپنی پوری زندگی میں دینا چاہیں اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیں تو ہم آپ کے احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے. آپ کے ہمارے اوپر جو حقوق ہیں ان حقوق میں ایک بڑا حق یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھیں. خود اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حکم ایمان والوں کو دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم نبی پر درود و سلام بھیجو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ بھی ایک عبادت ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اور فرشتے ایمان والوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ اس عبادت میں شریک ہیں. اس کے علاوہ دوسری کوئی ایسی عبادت نہیں جس میں اللہ تعالی شریک ہے. لیکن درود پاک یہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ خود فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، علماء نے اس کا مطلب بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں، اور درود بھیجنے کا مطلب اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا اور تعریف کرتے ہیں. بہرحال درود شریف کے بڑے فوائد ہیں، اس کے بڑے برکات ہیں، بلکہ علماء کرام نے
یہ تجربہ کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی پریشانی اور مصیبتوں میں مبتلا ہے، کوئی غم اور دکھ کی بات ہے، تو وہ درود پاک کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ اس درود پاک کی برکت سے پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اور احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے دعا اور ذکر کے لیے ایک وقت متعین کیا ہے، اس وقت میں دعا اور ذکر میں مشغول رہتا ہوں۔ اللہ کے رسول اگر اس وقت میں سے ایک تہائی وقت آپ پر درود پڑھنے کے لیے مقرر کر دوں تو آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ پھر اس کے بعد حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ایک چوتھائی وقت متعین کر دوں؟ پھر عرض کیا کہ آدھا حصہ، اور پھر عرض کیا کہ میں پورا وقت جو میں نے دعا اور ذکر کے لیے مقرر کیا ہے، وہ سارا وقت اگر میں درود پڑھنے میں لگا دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذن یکفیک اللہ ما اہمک من امر دنیاک و آخرتک، کہ ابی بن کعب اگر آپ سارا وقت درود پاک کے پڑھنے میں لگاتے ہیں، اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا اور آخرت کے غموں کی کفایت فرمائیں گے، اور دنیا اور آخرت کی غموں سے نجات فرمائیں گے، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ بلکہ ایک روایت میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذن یکفیک اللہ عز وجل دینک و یکفیک ہمک، تب تو درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ قرضوں سے بھی نجات عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہے تو اللہ اس کی برکت سے قرض کے دینے کے اسباب پیدا فرمائیں گے، غیب سے اس کا نظام ہوگا، اللہ اسباب پیدا فرما دیں گے، اور غموں سے اللہ نجات عطا فرما دیں گے۔ تو درود پاک کی برکت سے بہت سی مصیبتوں اور پریشانیوں سے آدمی کو نجات مل جاتی ہے۔ آپ کسی بھی آدمی سے پوچھو کیا حال ہے تو کہے گا، ارے بھائی وہ پریشانی چھے، وہ مصیبتوں میں چھے، ہمیں تو وہ دکھ نہ تکلیف چھے۔ آدمی اپنے دکھڑے سناتا رہے گا، مصیبتیں پریشانیوں کا ذکر کرے گا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم ان نسخوں کو اختیار نہیں کرتے۔ اپنی مصیبتوں کا رونا روئیں گے، پریشانیوں کا رونا روئیں گے۔ آج دنیا میں کون آدمی مصیبتوں اور پریشانیوں کا شکار نہیں ہے؟ جسے دیکھو ہر کوئی دکھ، درد، غم اور پریشانی میں مبتلا ہے۔ لیکن اگر ہم درود پاک کی کثرت کریں، زیادہ سے زیادہ اپنا وقت درود پاک پڑھنے میں لگائیں، انشاءاللہ یہ سارے حالات دور ہو جائیں گے۔ امام سخاوی نے حدیث نقل فرمائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائیں گے، 70 آخرت کے بارے میں اور 30 دنیا کے بارے میں۔ کتنا آسان سودا ہے یہ۔ اپنی حاجتیں ہم دوسروں کے پاس لے جائیں، اس سے بہتر ہے اس پر عمل کریں۔ اللہ درود پاک کی برکت سے ہماری حاجتیں دنیا اور آخرت کی پوری فرمائیں گے۔ بلکہ درود پاک کے پڑھنے کا فائدہ جہاں دنیا میں ہے، وہیں انسان کی آنکھ جب بند ہو جائے گی، انتقال ہو جائے گا، قبر میں جائے گا، تو قبر کی سختیوں سے بھی نجات ملے گی۔ وہاں پر بھی درود پاک کی برکت سے اس کی مشکلات آسان۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پڑوس کے ایک شخص کا انتقال ہو گیا، میں نے اس کو خواب میں دیکھا
اس سے میں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بڑے سخت حالات پیش آئے، بڑی مصیبتوں میں میں تو گرفتار ہو گیا۔ فرشتے جب مجھ سے سوالات کرنے لگے تو میری زبان نہیں چل رہی تھی، میں نے فرشتوں کے سوالات کا میں جواب نہیں دے سکا، بہت پریشان ہوا، بہت بے چینی ہوئی، اور ایک آواز آئی کہ دنیا میں تیری زبان کی بے احتیاطی کی سزا ہے، تو دنیا میں اپنی زبان کو احتیاط کے ساتھ استعمال نہیں کرتا۔ ہمارا حال یہ ہے، ہم گاؤں کے چوراہوں پر جب بیٹھتے ہیں، پان کی اور چائے کی دکانوں پر جب بیٹھتے ہیں تو تیرا میری اور اس کا اس کی، اور ادھر اس کی غیبت اس کی چغلی، طرح طرح کی برائیوں کا ذکر کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، اور جب آدمی اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کی پکڑ آتی ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ بہت سو کو غلط زبان کے استعمال سے جہنم میں ڈالا جائے گا، زبان کے غلط استعمال سے ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جواب ہی نہیں دے سکا، اسی پریشانی میں تھا کہ ایک آدمی میرے اور فرشتوں کے درمیان آ گیا اور جلدی سے فرشتوں کے سوالوں کا جواب مجھے بتلا دیا۔ میں نے پھر فرشتوں کے سوالوں کا جواب دیا، پھر اطمینان ہوا، سکون ہوا۔ لیکن میں نے اس شخص سے کہا کہ میرے بھائی تم کون ہو جو اس مصیبت میں کام آ گئے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تیری کثرت سے درود پڑھنے کی وجہ سے پیدا فرمایا ہے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ تیری ہر پریشانی کے موقع پر مدد کروں۔ تیرا درود تجھے کام آ گیا۔ بلکہ میرے دوستو، بزرگوں، درود پاک کی کثرت سے جہاں دنیا میں فائدہ، قبر میں فائدہ، آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا، اس کے بڑے برکات کا ظہور ہوگا۔ علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے حافظ ابن ابی دنیا کے حوالے سے ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا اور فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے کہ اتنے میں ایک شخص ان فرشتوں سے کہے گا کہ ذرا ٹھہر جاؤ، اس کی ایک نیکی میرے پاس ہے۔ وہ شخص ایک کاغذ نکالے گا اور اس کے نیکیوں کے پلڑے میں وہ کاغذ رکھ دے گا، جس سے نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ وہ آدمی بہت خوش ہوگا، اور اس خوشی میں وہ آدمی اس شخص سے کہے گا کہ اے نورانی چہرے والے، آپ کون ہیں جو میری اس مصیبت اور پریشانی کی گھڑی میں کام آئے اور میری آپ نے مدد کی، اور یہ کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا کیا ہے؟ وہ نورانی چہرے والے شخص کہیں گے کہ میں تیرا نبی امی ہوں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور یہ کاغذ کا ٹکڑا یہ وہ درود پاک ہے جو تو نے دنیا میں مجھ پر پڑھا تھا۔ آج تیری مصیبت کے وقت یہ کام آ گیا اور اس درود کا بدلہ دینے کے لیے میں آیا ہوں۔ میرے بھائیو، ہم اپنا وقت ادھر ادھر ضائع کرتے ہیں، گپ شپ میں، اس کی اس کی اور غیبت کرنے میں، چغلی کرنے میں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں اور مسجد سے باہر جو کرسیاں لگائی ہوئی ہوتی ہیں وہاں بیٹھ کر کے گھنٹوں بیٹھ کر کے ایک دوسرے کی غیبت، ایک دوسرے کی برائی۔ ابھی ہم نیکی کر کے آئے، اللہ کو راضی کر کے آئے، اور ادھر گناہوں کا دفتر ہم نے کھول دیا۔
چائے کی دکانوں پر، گاؤں کے چوراہوں پر ہم لوگ ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری زبان کی اصلاح فرمائے، ہم اپنی زبان کو صحیح استعمال کریں، اور زیادہ سے زیادہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، درود پاک پڑھیں۔ کسی نے سچ کہا ہے، پڑھ لے درود پاک مسلمان تازہ کر ایمان، یہی ہے اللہ کا فرمان، یہی ہے قرآن کا فرمان۔ نور نبی سے ایسی تجلی دونوں جہاں میں چھائی، جن ملک اور چاند ستارے آقا کے شیدائی، نام محمد آئے جہاں بھی ہو جانا قربان، یہی ہے اللہ کا فرمان، یہی ہے آقا کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر میں ایک درود پاک آپ کو بتلاتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ درود پاک پڑھے گا، میرے لیے اس کی شفاعت کرنا قیامت کے دن واجب ہے۔ ہم سب گنہگار ہیں اور اس کی تمنا رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین قیامت کے دن روز محشر ہم گنہگاروں کی شفاعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مل جائے۔ ہم گنہگاروں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، یہ درود شریف پڑھے گا، وجبت لہ شفاعت، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہے۔ مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق